ایک نوجوان اور خوبصورت حسین ترین لڑکی روزانہ اکیلی یونیورسٹی جاتی تھی۔ اس یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی بارش سے بچنے کے لیے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت مزید بڑھنے لگی، آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہی تھی۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی، آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور بارش سے بچنے کے لیے کوئی جگہ چھپنے کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا اور بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے۔ وہ اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک روم آگے شیڈ اور باتھ روم چھوٹا سا گھر تھا۔ نوجوان نے اسے روم میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ روم جب گرم ہو جائے گا تو وہ ہیٹر نکال لے گا۔ تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی سردی سے کانپتی رہی۔ اچانک اسے نیند آ گئی تو یہ بستر پر گر گئی۔ نوجوان ہیٹر لینے روم میں داخل ہوا تو اسے یہ بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جیسے جنت کی حوروں کی سردار لگ رہی تھی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً روم سے باہر نکل گیا، لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کی موقع کی تلاش میں تھا، اس کے دل خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کئی انداز میں وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا اور لڑکی کا جسم دکھانے لگ گیا، اور شیطان کا کام یہی ہے کسی طریقے سے اچھے اور نیک انسان کو غلط کام کرنے تک لے جانا، اس کو حسین باغ دکھانا، اور ساتھ ہی دل ہی شیطانی خیال ڈالتا اچھا موقع ہے، پھر اس طرح کی لڑکی زندگی میں نہیں دوبارہ ملے گی۔ لڑکے کو شیطان بار بار زور دے رہا تھا، جاؤ اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ شیطان انسان کو برائی تک لے جاتا ہے۔ جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، پھر شیطان دور جا کر اسی انسان پر ہنستا ہے اور بھی کہتا ہے دیکھو میں نے تم کو برے کام کرنے پر مجبور کیا، اور ساتھ بھی کہتا ہے میرا کام ہو گیا، میں جا رہا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ لیکن لڑکا ایمان کا پکا تھا، اس نے شیطان کی بات نہ مانی۔ اللہ کے ڈر اور دوزخ کے خوف سے لڑکی سے دور رہا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو پریشانی کی عالم میں اٹھ گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اسی نوجوان کو بے ہوش پایا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہ بھی نہ سوچا یہ نوجوان جس نے بارش میں سردی سے بچنے کے لیے جگہ دی، روم میں ہیٹر لگا کر دیا، وہ باہر بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ روم ایک تھا، روم میں لڑکی تھی، ہیٹر بھی اسی کے پاس تھا۔ لڑکا اگر روم میں جاتا تو شیطان ہیلے بہانے سے برے خیال دیتا۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے برآمدے میں ہی بیٹھا رہا، سردی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ نوجوان نے سردی برداشت کر لی لیکن شیطان کی نہ مانی، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ کر باپ کی گود میں سر رکھ دیا، جو کہ پوری رات اسے شہر کے ہر کونے میں تلاش کرتا رہا۔ اس نے باپ کو تمام واقعات ایک ایک کر کے سنا دیا اور اسے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی جس عرصہ میں میری آنکھ لگی کیا ہوا میرے ساتھ، کیا کیا گیا، کچھ نہیں پتا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا، اور اس دن جو غیر حاضر ہونے والے طلباء کے بارے میں پوچھا تو پتہ لگا کہاں ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے۔ باپ ہسپتال پہنچ گیا
تاکہ اس نوجوان کو تلاش کرے اور اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے۔ لڑکی کے باپ کی آنکھوں میں شدید غصہ بھرا ہوا تھا۔ ہسپتال میں اس کی تلاش کے بعد جب اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے اس حالت میں پایا کہ اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ باپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ وہ بولا، ایک لڑکی کل رات بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے اپنے روم میں پناہ تو دے دی، لیکن شیطان مجھے اس نوجوان لڑکی کا خوبصورت بدن کے بارے بتا کر گمراہ کرنے لگا، تو میں اس کے روم میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور جیسے لگی۔ میں روم سے فوراً باہر نکل آیا، لیکن شیطان مجھے لگاتار ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا۔ خوبصورت لڑکی سے خواہش پوری کرے، خوبصورت لڑکی سے خواہش پوری کرنے کا کہتا رہا، مجھے اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، نوجوان لڑکی کے بارے میں گمراہ اور برائی کی طرف میل کرتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ تو جب بھی شیطان مجھے برائی کرنے نوجوان لڑکی کے نزدیک جانے پر وسوسے ڈالتا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا اگر اس نوجوان لڑکی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لوں کیا یہ آگ برداشت کر سکتا ہوں، تو یہ آگ میں برداشت نہ کر سکا۔ اس لیے میں شیطان کی بات نہ مانی اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے میں نے ایسا کیا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے ابھرتے جذبات اور خواہشات کو برائی سے دور رکھ سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا۔ یہ باتیں سن کر نوجوان لڑکی کا باپ بہت حیران ہوا اور خوشی بھی ہوئی، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوں کا سمندر چلنے لگا۔ اور دکھ اس وجہ سے ہوا تھا بیٹی کی بات نے مشکوک کر دیا تھا، شاید میری بیٹی کے ساتھ تم نے برا کیا ہے۔ میں گھر سے نکلا تھا تم کو سزا دینے کے لیے، بیٹی کی عزت لوٹنے کا انتقام لینے کے لیے۔ تم کو تلاش کرتے ہسپتال پہنچا۔ آگے نوجوان نے کہا، انکل آپ مت پریشان ہوں اور سوچنے کے لیے دیر نہ کریں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے۔ اگر آپ کو سچائی جان کر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کی بیٹی کی عزت سے کہا ہے تو جو آپ سوچ کر آئے ہیں وہ کر گزریں۔ موت تو ایک دن آنی ہے، جو آپ سزا دینا چاہتے ہیں میں تیار ہوں۔ لڑکی کے باپ نے کہا، بیٹا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، آپ سمجھدار ہو، بیٹی رات کو گھر نہ آئے تو باپ کو خیال تو آئے گا بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ میرا مقصد انتقام کا تھا۔ جب میں نے تم کو اس حالت میں دیکھا میں سمجھ گیا تھا تم نیک لڑکے ہو، بس کچھ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ آپ کو اللہ کا ڈر ہے، آپ چاہتے تو میری بیٹی کی زندگی خراب کر سکتے تھے۔ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی رات بھر اکیلی روم میں اگر چاہتے تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر لڑکی کی عزت لوٹ سکتے تھے، اپنی خواہش پوری کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اللہ کو راضی رکھا، اپنے نفس کو دبا کر رکھا۔ مجھے آپ جیسا نوجوان نیک ایماندار، عزت کی قدر کرنے والا اور عزت کو لوٹنے کی بجائے عزت کی حفاظت کرنے والا اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے اور دوسروں کا خیال رکھنے والا نوجوان ہو سکتا ہے۔ لڑکی کے باپ نے بلند آواز سے چلایا، اے لوگو گواہ رہو، میں نے اس پاک سیرت نوجوان لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ نوجوان لڑکے نے کہا، انکل دیکھو آپ جذبات میں فیصلہ نہ کریں، میں آپ کا دکھ، درد اور خوشی سمجھ سکتا ہوں۔ آپ گھر جائیں، اپنی بیٹی سے پوچھیں کیا آپ کے فیصلے سے راضی ہے۔ اگر راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پھر میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا۔ لڑکی کے باپ کو پھر نوجوان کی بات دل کو لگی اور بڑی پسند آئی۔ لڑکی کے باپ نے کہا، بیٹا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں بیٹی کی رضامندی پوچھتا ہوں۔ لڑکی کا باپ ہسپتال سے چلا آیا، راستے میں سوچنے لگا کتنا نوجوان نیک صالح ہے، میں خوبصورت حسین لڑکی کا نکاح کر رہا ہوں، مجھے کہتا ہے بیٹی کی رضامندی پوچھو۔ اگر کوئی اور نوجوان لڑکا ہوتا
میری لڑکی کی عزت لوٹ چکا ہوتا یا شادی سے انکار نہ کرتا۔ اس نوجوان کو دیکھو کتنی اچھی بات کی ہے، میری بیٹی کی عزت بھی بچائی اور اپنے آپ کو اذیت دی۔ بس بیٹی مان جائے تو آج ہی اس نوجوان لڑکے سے بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ جب گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا لڑکا ملا جس نے ہماری بیٹی کی عزت سے کھیلا ہے؟ تو ابو نے بس خاموش ہو جاؤ، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ بیٹی بھی سن رہی تھی۔ بیٹی نے ابو میں نے بھی یہی کہا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ پھر باپ نے بیوی اور بیٹی کو اس نوجوان کی پوری حقیقت بتا دی۔ اس نوجوان نے اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی بجائے اپنے ہاتھ جلا دیے اور اپنی خواہش کو دبانے اور دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے بیٹی کو اپنے بستر پر سلایا۔ بیر سردی میں اپنے ہاتھ جلاتا رہا تاکہ نوجوان خوبصورت لڑکی کا خیال دل میں نہ آئے۔ وہ ہسپتال زیر علاج ہے۔ لڑکی کے دل میں خوشی محسوس ہوئی، چلو غلط فہمی دور ہو گئی، اور لڑکی کی ماں بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کتنا نیک نوجوان ہے۔ لڑکی کے باپ نے بیوی کے ساتھ بیٹی سے پوچھا اگر میں تیرا نکاح اس نوجوان سے کر دوں تم کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بیٹی نے کہا ابا جان ایسے نوجوان قسمت والوں کو ملتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا نکاح کر دو، اسی نوجوان سے میں خوش ہوں۔ لڑکی کی والدہ نے بھی کہہ دیا شوہر کو جلدی کرو، آج ہی نکاح بیٹی کا کر دو اور رخصتی بھی کر دو، کہیں نوجوان لڑکا چلا نہ جائے اور ہمیں سوچتے ہوئے دیر نہ ہو جائے۔ پھر اسی نوجوان لڑکے کی شادی اسی خوبصورت لڑکی سے ہو گئی۔ اس واقعہ میں نوجوان نسل کی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر اس میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کس طرح اس لڑکے نے خود کو جہنم کی آگ سے ڈرایا اور دنیا میں بھی اجر پایا اور آخرت میں بھی اجر عظیم کا مستحق ٹھہرا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکیوں والی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ نوجوان لڑکے نے شیطان کی بات نہیں مانی اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھا، جو اس کو وہ نوجوان لڑکی جنت کی حور لگ رہی تھی۔ اللہ نے اس نوجوان کو وہی خوبصورت لڑکی کا زندگی کا ساتھی بنا دیا۔